کوٹ دکھا کے اندر دکھانا نہ پڑ جائے کہ یہ دیکھو مذہب کے دائرے میں اسلام تحریر کیا ہوا ہے. کہا مسلمان اسے نہیں کہتے، مسلمان تو اس شخص کو کہتے ہیں کہ اس کا چال ڈھال، اس کا حلیہ دیکھ کر ہر ایک کہنے لگ جائے کہ یہ یقیناً حضور کا امتی ہے، یہ یقیناً اسلام کا ماننے والا ہے اور یہ سچا اسلام کا پیروکار نظر آتا ہے. کہا مسلمان اسے نہیں کہتے کہ جس سے پروف اور کوئی ثبوت پیش کرنا پڑے. اگر سچا مسلمان تو وہ ہے کہ اس کا کردار بتائے، اس کا اخلاق بتائے کہ وہ کون ہے، وہ کیا ہے، وہ اس کا اخلاق اور کردار بتائے. لیکن آج جب ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں تو آج جس طرح کا ہمارا رویہ ہے، جس طرح ہم شب و روز گزار رہے ہیں، جس طرح پچھلے سال گزرے ہیں، جس طرح ابھی دور چل رہا ہے، تو جب اس بات کا مطالعہ کیا جائے تو ایک ہی نتیجہ نکلتا ہے کہ آج جو ہم مسلمان بنے ہیں یہ صرف رسمی مسلمان ہیں. آج جو ہم کردار ادا کر رہے ہیں، جو یہ رمضان گزار رہے ہیں، گویا یہ ایک رسم کی طرح گزار رہے ہیں. جس طرح کوئی رسم ادا کر دی جاتی ہے، پھر ادا کرنے کے بعد اسے بھلا دی جاتی ہے، آج ہمارے کردار اسی طرح کے ہیں. آج ہم نے صرف اسلام اور قرآن کو صرف رسم کی طور پر باقی رکھا ہے، اسے اپنی زندگیوں میں نافذ نہیں کیا ہے. اس کی سادہ سی مثال آپ کو دوں، بڑی جھنجھوڑنے والی ہے، بڑی تکلیف دہ یہ ایک مثال ہے. کہاں یہ مثال کیا ہے؟ یہ مثال یہ ہے کہ آج کسی کی یہاں اگر شادی ہو تو وہ شادی سے پہلے ایک محفل کا انعقاد کرتے ہیں، محفل منعقد کرتے ہیں. کہاں وہ محفل بڑی شان و شوکت کے ساتھ سجائی جاتی ہے. کہاں محفل سجانے کے بعد وہ ایک رات کو محفل ہوتی ہے، اور جب دوسرا تیسرا دن ہوتا ہے تو سٹیج وہی لگا ہوتا ہے، لاؤڈ سپیکر بھی وہی موجود ہوتے ہیں، لیکن اس کے اندر جو تقریر چل رہی ہوتی ہے وہ محفل میں بتائی ہوئی باتیں نہیں ہوتی، وہ کچھ اور ہوتا ہے. یہ اور کیا ہے؟ یہ صرف ہم نے رسم کی طور پر محدود رکھا ہے کہ صرف اسے ادا کر دیا جائے تو ہمیں اس کے فیوز و برکات مل جائے. اس سے زیادہ ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں. ہم تو انہی رسموں کو ادا کریں گے جو پچھلی چلی آ رہی ہے. یہ ساری تو رسومات اسلام تھی جو ادا کر دی گئی. کہاں اسی طرح کی آج رسم و رواج چل رہے ہیں، اسی طرح کی چیزیں چل رہی ہیں. اور آج کسی کا نیا مکان بھی تعمیر ہو تو آج یہ رسم ہے کہ اس سے پہلے جب مکان میں رہنے جائیں تو اس سے پہلے ایک محفل منعقد کی جائے. کہاں محفل رسول سجائی جائے. محفل رسول جب سجتی ہے، جب وہ محفل سجتی ہے تو اس محفل میں بلائے جانے والے تمام مہمان تو ضرور ہوتے ہیں، لیکن اہل خانہ کا ایک بھی فرد موجود نہیں ہوتا. کس لیے؟ وہ لوگ انتظامات میں مندمج ہیں، وہ انتظامات میں مشغول ہیں. کہاں ان میں سے کوئی اس محفل میں نہیں بیٹھتا. تمام بلائے جانے والے تو ہوتے ہیں، تمام مہمانان تو بیٹھے ہوتے ہیں. یہ محفل جب اس طرح ایک رسمی طور پر ہم سجائیں گے تو ہمیں اس کی برکتیں کس طرح حاصل ہوگی؟ محفل سجائیں تو اس طرح سجائیں کہ اول تا آخر اس کے اندر بیٹھے اور دل میں یہ نیت لے کر بیٹھے کہ یقیناً حضور کا میلاد سجا کر اس گھر کو روشن کر دیا ہے تو اب ہمیشہ اس گھر میں روشنی بنی رہے گی، کبھی اس گھر میں اندھیرے نہیں آئیں گے. کہ اسلام کو اپنائیں تو اس طرح اپنائیں، صرف رسمی طور پر نہ اپنائیں، کیونکہ جب اس طرح رسمی طور پر اپنائیں گے تو ہمیں اس کے فائدے، اس کی برکتیں کس طرح حاصل ہوگی؟ یہ برکتیں تو اس وقت حاصل ہوگی کہ جب ہم اسلام کی روح کو اپنائیں گے، اس کردار، اس اخلاق کو ہم اپنا لیں گے، اس وقت ہمیں اس کی برکتیں اور اس کی رحمتیں ہمارے گھروں میں داخل ہوں گی. اس لیے خدادا یہ جو دور آج چل رہا ہے یہ ہمارا دور بڑا ہی مشکل ہے. کہاں ہم بڑے عمل سے دور ہوتے جا رہے ہیں. ہمیں چاہیے ہم عمل کے قریب ہوں، ہم اسلام کے اور قریب ہو جائیں. ان
ان چیزوں کو، ان رواجوں کو صرف رسموں تک نہ رکھے بلکہ اپنی زندگیوں میں نافذ کر لے، اس لیے کہ رب تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، کہاں اللہ کے رنگ میں رنگ جاؤ۔ اللہ کا رنگ کون سا ہے؟ یہ رنگ کون سا ہے جو اللہ کا تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے؟ کہاں اللہ کے رنگ میں رنگ جاؤ، یہ وہ رنگ ہے کہ اس جیسا کوئی رنگ نہیں ہے۔ کہاں ایک بار اس رنگ میں رنگ کے دیکھو، پھر تمہارا کیا رنگ ہوگا، تمہارے انداز کیا ہوں گے، تمہارے کردار کیا ہوں گے، اس کے بارے میں تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ یہ رب کا رنگ کون سا رنگ ہے، یہ رنگ کون سا رنگ ہے؟ اس کی سادہ سی مثال دوں میں کہ اس رنگ میں رنگنے والوں کو رب نے کہاں پہنچایا ہے؟ کہاں اس رنگ میں رنگنے والے کون ہیں؟ اس رنگ میں رنگنے والے خواجہ غریب نواز ہیں۔ کہاں دیکھیں ان کو رب نے کیا مقام عطا کیا ہے، یہ کس بنا پر عطا کیا ہے؟ یہ اس بنا پر کہ انہوں نے رب کے رنگ میں اپنے آپ کو رنگ لیا ہے۔ ہر چیز، ہر عمل وہ جو رب کو پسند ہو، خود کی مرضی کا کچھ نہیں۔ ہر کام وہ کام جس سے رب راضی ہوتا ہو، جس سے رب اور اس کے رسول کی رضا مقصود ہو، اس کے علاوہ اور کوئی کام نہیں۔ اس لحاظ سے اپنے آپ کو رب کے رنگ میں رکھنے، اس اسلام کو جو یہ بہترین مذہب ہمیں دیا ہے، کہاں اسلام سے زیادہ آسان مذہب کوئی نہیں ہے۔ سب سے زیادہ آسانیوں والا اگر کوئی مذہب ہے تو وہ اسلام ہے۔ اس میں کتنی آسانیاں ہیں، کتنی آسانیاں ہیں۔ کہاں نماز کا حکم دیا گیا، کہاں ہر ایک کو نماز پڑھنی ہے، اس کے اوپر فرض قرار دیا گیا ہے، کہاں اس کے اوپر فرض عین دیا گیا ہے کہ اسے نماز ضرور ادا کرنی ہے۔ کہاں کسی کے پیروں میں کوئی تکلیف ہے، کوئی معذور ہے، کہاں اس سے نماز اس طرح ادا نہیں ہوتی جس طرح عام لوگ ادا کرتے ہیں، تو کہاں ایسی بات ہے تو پھر اسے بیٹھ کے کہو کہ نماز ادا کرے، کہاں وہ بیٹھ کے نماز ادا کرے، اسے بھی اتنا ہی اجر دیا جائے گا جتنا دوسرا پڑھنے والا کھڑے ہو کر ادا کرتا ہے۔ کہاں اس سے بھی زیادہ اگر اسے اور مرض لاحق ہے، کہاں اس سے بیٹھا بھی نہیں جاتا ہے تو پھر وہ لیٹ کے اشاروں سے نماز پڑھے، کہاں اس کی نماز کو بھی ہم قبول کر لیں گے۔ کہاں اتنی آسانیاں کس مذہب میں ہو سکتی ہے؟ کوئی روزے رکھ رہا ہے، رمضان کا مہینہ شروع ہے، کہاں اس وقت کوئی مرض میں لاحق ہے، کہاں اس سے بھوک پیاس برداشت نہیں ہوتی ہے، تو کہاں کوئی بات نہیں، تم ابھی روزے نہ رکھو، تمہیں سال میں جب بھی وقت مل جائے، جن دنوں میں تمہیں آسانی میسر ہو، کہاں ان دنوں میں روزہ رکھ لو، تمہیں ان روزوں کا اجر عطا کر دیا جائے گا۔ اتنا آسان مذہب، اتنا پیارا دین کس کا ہو سکتا ہے؟ اتنا پیارا، اتنا آسان مذہب ہونے کے باوجود بھی ہم اس سے اتنے دور ہوں تو پھر ہم کس طرح کے مسلمان ہیں؟ ہم کس طرح کا کردار ادا کر رہے ہیں؟ ہمیں چاہیے ہم وہ کردار ادا کریں، وہ اخلاق اپنائیں جو اللہ اور اس کے رسول کو پسند ہے، جو انہوں نے راستہ دکھایا ہے۔ کہ مومن کی بڑی فضیلت ہے، کہ مومن کی فضیلت کے بارے میں حضور نے بڑی حدیث ارشاد فرمائی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، سامنے کعبہ معظمہ ہے، حضور کعبے کے سامنے کھڑے ہیں۔ یہ کون سا کعبہ ہے؟ جس کعبے کو آدم علیہ السلام نے تعمیر کیا، جس کعبے کو ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا، جس کعبے کو اسماعیل صبیح اللہ نے تعمیر کیا۔ کہا یہ وہ کعبہ ہے کہ جس کے سامنے بیٹھ کر حضور اسے تقا کرتے ہیں، حضور اسے دیکھا کرتے ہیں۔ کہا اس کعبے کے سامنے کھڑے ہو کر حضور ارشاد فرماتے ہیں، اے کعبہ تیری بڑی عظمت ہے، لیکن جان لے رب تبارک و تعالیٰ کے سامنے ایک مومن کی عزت تجھ سے بھی زیادہ بڑھ کر ہے۔ کہا ایک مومن کی عزت اور وقار تجھ سے بھی زیادہ ہے۔ اب سوچیں مومن کا مقام کیا ہے، اس کے مرتبے کیا ہے۔ کہا مومن کی شانیں بڑی شانیں ہیں، ایک مومن ہونا کتنی بڑی خوش نصیبی کی بات ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، کہا قیامت کے دن 120 صفیں لگیں گی، کہا تمام اس کے اندر موجود ہوں گے، اول سے لے کر آخر تک ہر ایک ان صفوں میں موجود ہوں گے۔ اور اے مومنوں ان 120 صفوں میں 80 صفیں صرف میرے امتیوں کی ہوں گی۔
80 صفحے سے مومنوں کی ہوں گی. کہا اتنا وقار ہمیں دیا گیا. کہا وہاں تو ہر کوئی موجود ہوگا, پہلے بھی ہوں گے اور بعد والے بھی ہوں گے. ہم تو چونکہ آخری امت ہے, لیکن ہم سے پہلے بھی تو امتی آئی ہے جو ہم سے پہلے وہاں پہنچے گے. کہا لیکن قیامت کے دن جنت کا دروازہ کھلے گا تو کون اندر پہلے جائے گا؟ وہ پچھلی امتیں جائیں گی. نہیں, جنت میں سب سے پہلے اگر کوئی داخل ہوگا تو وہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. وہ ہماری امت ہے, وہ اللہ کے رسول کی امت ہے کہ جو سب سے پہلے جنت میں داخل ہوگی. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہاں صرف دنیا ہی میں شانیں نہیں ہے, کہاں صرف وہاں ہی نہیں ہے, کہاں مومن کا مقام کیا ہے, کہاں کامل مومن کا مقام حضور نے بتایا. کہاں حضور نے ارشاد فرمایا کہاں مکے میں ایک قبیلہ ہے جو سب سے زیادہ بکریاں پالتے ہیں. کہاں سب سے زیادہ بکریاں وہ قبیلہ پالا کرتا ہے. اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ بروز محشر ایک مومن اس قبیلے کے بالوں کے برابر گناہوں کو پکڑ کر جنت میں لے جائے گا. ہر ایک مومن. کہاں اتنے مقام, اتنی شانیں جب مومن کی ہے تو ہم اپنے کرداروں میں بھی ایک نظر کر کے دیکھیں کہ وہ کامل مومن ہم ہیں. ہم دیکھیں کہ ہم نے اس طریقے سے زندگی گزاری ہے جس طریقے سے حضور نے ہم سے کہا ہے. ہم نے اس طرح سے رب کی فرما برداری کی ہے کہ ہم اس لائق ہے کہ ہمیں اس مقام تک پہنچا جائے, ہمیں وہ مقام دیا جائے. ہم نے اپنے آپ کو اس قابل چھوڑا ہے یا نہیں؟ ایک نظر اس طرف بھی آ کے دیکھیں. اس لیے کہ رب تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں بڑی رحمت ہے. کہا اس سے زیادہ رحمت والا کوئی نہیں ہے. سب سے زیادہ رحیم وہ ہے, سب سے زیادہ کریم وہ ہے. اس کے در پر جب کوئی آتا ہے تو وہ اسے ٹھکراتا نہیں ہے, وہ اسے اپنا لیتا ہے. اس کی رحمت کی ایک حدیث میں آپ کو سناؤں, بڑی ہی پیاری حدیث ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا جو بڑا تاجر تھا, بڑا مال و دولت اس کے پاس تھا. اس کے پاس بڑی مال و دولت تھی. کئی دیناروں کی وہ تجارت ایک بار میں کر لیتا تھا. اتنا مال و دولت ہونے کے باوجود ایک وقت اس پر آتا ہے کہ وہ تمام مال اس کا خسارے میں چلا جاتا ہے. اس کے پاس کوئی مال نہیں ہے, کوئی ساز و سامان باقی نہیں رہتا ہے. اتنا خسارہ اسے ہوتا ہے. اس کے بعد وہ اپنے دوستوں کے پاس جاتا ہے, اپنے قریبیوں کے پاس جاتا ہے, تو ان میں سے کوئی اس کا ہاتھ پکڑنے کو تیار نہیں ہے. کچھ قریبی دوست تھے تو چند دنوں تک جب ان سے مانگا تو انہوں نے دیا, لیکن چند دن جب گزرے تو ان دوستوں نے بھی کہا کہ اب تو یہ بھکاری بن چکا ہے جو روزانہ آ کر ہمارے دامن پر, ہمارے در پر آ کر جھولی پھیلاتا ہے. کہا جب انہوں نے بھی دینے سے انکار کیا تو وہ شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور حاضر ہوا. کہا مسجد میں جا کر اس نے سجدے میں اپنی پیشانی کو رکھا اور رکھ کر کہنے لگا مولا, جنہیں میں اپنے دوست سمجھتا تھا, جنہیں میں اپنا سب کچھ سمجھتا تھا, مولا آج انہوں نے مجھ سے منہ پھیر لیا ہے. مولا تو وہ رحیم ہے, تو وہ کریم ہے کہ تو ہم سے منہ نہیں پھوڑتا, تو اپنے بندوں سے منہ نہیں پھیرتا ہے. مولا آج تیرے در پہ آیا ہوں, مولا مجھے معاف کر دے. یہ وہ بندہ ہے جو اس کے در پر کبھی پیشانی نہیں جھکاتا, کا ہر گھڑی اپنے دولت کی نشے میں مست رہنے والا. آج جب سب کچھ جانے کے باوجود اس کے در پہ آیا ہے, آج وہ توبہ طلب کرتا ہے. تو اللہ کے فرشتے عرض کرتے ہیں کہ مولا ہم تجھ سے یہ عرض کرنے کے قابل تو نہیں, لیکن مولا تجھ سے عرض کرتے ہیں مولا آج تو اسے بخش دیتا ہے, لیکن یہ وہ شخص ہے جو تیرے خوف سے نہیں آیا ہے, یہ اپنا سب کچھ جانے کے ڈر سے آیا ہے. آج کوئی آسرا نہیں ملا تب وہ تیرے در پہ آیا ہے, ورنہ یہ آج بھی تیرے در پہ نہ آتا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے معاف کر دیتا ہے. فرشتوں سے کہتا ہے جاؤ فرشتوں, اسے جو چاہیے وہ عطا کر دو, یہ جو مانگے اسے دے دو, اسے جتنا مال چاہیے اسے دے دو. فرشتوں نے سب کچھ عطا کیا, اور فرشتوں نے جب یہ عطا کر رہے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فرشتوں تم کہتے ہو یہ میرے ڈر سے نہیں آیا, یہ اپنی ضرورت سے آیا ہے.
ہاں میں یقیناً یہ سب کچھ جانتا ہوں، تمہارا رب ہر بات جاننے والا ہے، اور جان لو ابھی میں اسے دے رہا ہوں، اور اسے جب مال مل جائے گا پھر یہ میرے در سے بے خبر ہو کر اپنی دنیا میں مست ہو جائے گا۔ کہاں فرشتوں نے جب مال و دولت عطا کی تو جس طرح رب نے ارشاد فرمایا تھا وہ پھر اپنے رب کی نافرمانیوں میں مصروف ہو جاتا ہے، وہ اس کی نافرمانیوں میں لگ جاتا ہے، اس کی نافرمانیوں میں اپنے دن گزارتا ہے۔ کہاں پھر وہ وقت آتا ہے پھر اس سے تمام مال چھین لیا جاتا ہے، کہاں پھر وہ رب کے در پہ آتا ہے۔ کہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وہ ایک دو دفعہ نہیں بلکہ 70 دفعہ رب کی بارگاہ میں آیا، کہاں 70 بار اس سے تمام مال چھین لیا گیا، سب کچھ اس سے لوٹ لیا گیا۔ وہ سب کچھ لوٹ جانے کے بعد رب کی بارگاہ میں آتا اور رب اسے معاف کر کے اسے سب کچھ عطا کر دیتا۔ کہاں 70 مرتبہ وہ آتا رہا اور رب اسے دیتا رہا، وہ آتا رہا معافی مانگتا رہا اور رب اس کی معافی کو قبول کرتا رہا۔ لیکن ایک رات وہ آئی کہ اس رات کو کسی مال کا کوئی خسارہ نہ تھا، کہاں سب مال موجود تھا، لیکن اس رات کو وہ بیدار ہوا اور بیدار ہو کر رب کے حضور سجدے میں گر گیا۔ کہاں مولا میں کتنا بدبخت ہوں، میں کتنا بڑا شخص ہوں مولا، جب میں تیرے در پر اس وقت آتا ہوں جب میرے پاس کوئی سہارا نہیں ہوتا، جب میرے پاس کچھ نہیں ہوتا مولا، میں اس وقت تیرے در پہ آتا ہوں، لیکن مولا میں اس وقت بھی تجھے اتنا ہی رحیم اور کریم پاتا ہوں۔ کہاں اس وقت بھی تو مجھے اتنا عطا کرتا ہے جتنا میرے خیال میں نہیں ہوتا ہے مولا، جب میں اس وقت آتا ہوں تب مجھے تو اتنا عطا کرتا ہے مولا۔ آج میرا کوئی خسارہ نہیں ہے، آج میں تیرے خوف سے اور تیرے رحم کی بھیک مانگنے کے لیے آیا ہوں، آج میں تیرے در پر سجدے میں ہوں مولا، میری التجا کو قبول کر لے مولا، میرے گناہوں کو بخش دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فرشتوں سے ارشاد فرماتا ہے، کہاں دیکھو فرشتوں، کل وہ کس لیے آیا تھا؟ کل وہ اپنے مال کے نقصان پہ آیا تھا، میرے خوف سے میرے ڈر سے نہیں آیا تھا، لیکن آج دیکھو وہ کس لیے آیا ہے، آج اسے کسی چیز کا کوئی نقصان نہیں ہے۔ آج اگر وہ میرے در پہ آیا ہے تو وہ میرے خوف سے اور میرے ڈر سے آیا ہے، میری بندگی کو ادا کرتا ہوا آیا ہے۔ تو فرشتوں نے کہا مولا اسے کیا عطا کرے گا؟ کہا اسے دنیا میں تو کامیابیاں ہی ملنے والی ہے، لیکن قیامت کے دن بھی میں بے حساب اسے جنت میں داخل کر دوں گا۔ کہا اس سے کوئی حساب نہیں لیا جائے گا۔ کہا اتنا کریم رب ہے، اتنا کریم ہمارا رب ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اس رب کے حضور حاضر ہوں اور اس کے حضور پچھلے گناہوں کی توبہ کریں، پچھلے جو بھی ہم سے اعمال ہوئے ہیں، جو کچھ بھی گناہ ہوئے ہیں، ان تمام گناہوں سے رب سے توبہ مانگیں، اس لیے کہ وہ 70 مرتبہ آ کر پھر مکر جانے والوں کو بھی معاف کر دیتا ہے۔ تو ہم اس کے در پر آئیں گے، ہمیں کیوں معاف نہیں کرے گا؟ وہ تو چونکہ بنی اسرائیل کا امتی تھا۔ ہم کتنے خوش نصیب ہیں، ہم تو حضور کے امتی ہیں، ہم تو حضور کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، حضور کی نعتیں پڑھنے والے ہیں۔ ہم جب اس کے حضور حاضر ہوں گے تو ہم سے کتنا خوش ہوگا، وہ ہم سے کتنا خوش ہوگا اور ہمیں وہ کتنا نوازے گا، اس کا ہمیں تصور بھی نہیں ہے، اس کا ہمیں خیال بھی نہیں ہے کہ اس کی رحمت کتنی ہے، وہ درگزر کتنا کرنے والا ہے۔ ایک آخری بات بتا کر میں اپنی گفتگو کو مکمل کروں کہ اس کی رحمت کا اندازہ کوئی کس طرح لگا سکتا ہے، اس کی رحمت کی آخری حد کون سی ہے؟ میں آپ کو بتاؤں کہ اس کی حد کو کوئی محدود نہیں کر سکتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بروز محشر ختم ہوگا، کہا وہ جب حساب و کتاب کا دن ختم ہو جائے گا، اس کے بعد تمام جنتیوں کو جنت میں بھیج دیا جائے گا، تمام جہنمیوں کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ کہاں کچھ ایسے ہوں گے جن کے اوپر کچھ سزا لازم ہوگی، تو کہاں اس وقت انہیں بھی جہنم سے نکال کر جنت میں ڈال دیا جائے گا، اس لیے کہ ان کی سزائیں ختم ہو جائیں گی۔ کہاں اس وقت اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں جو سب سے آخر میں جنت میں داخل کیا جائے گا، کہاں اس نے بڑی لمبی مدت تک جہنم کے عذابوں کو جھیلا ہوگا، کہاں ان سزاؤں کو کاٹ کر اسے جہنم سے نکال کر جب جنت میں ڈالا جائے گا، اس وقت رب کے حضور اسے پیش کیا جائے گا
اور اس وقت اس بندے کی خوشی کا عالم کوئی کیا لگا سکتا ہے کہ جس نے جہنم کے عذاب کے اتنے بیڑے سجے ہیں، کہاں اتنی مصیبتیں اٹھانے کے بعد اسے صرف وہاں سے نکال کر جنت میں ڈال دیا گیا، اس سے بڑی خوشی کی بات تو کیا ہی ہو سکتی تھی۔ تو پھر رب تبارک و تعالیٰ اسے پوچھتا ہے کہ بتا بندے تیری غذا کیا ہے، بتا اب تو کیا چاہتا ہے، آج جو تو چاہے گا تجھے عطا کر دیا جائے گا۔ وہ بندہ عرض کرتا ہے کہ مولا تو نے مجھے جہنم سے نکال کر جنت میں ڈالنے کا فیصلہ کیا ہے، مولا اس سے زیادہ میں اور کیا چاہتا تھا، میں تو صرف جنت چاہتا تھا، مولا تو نے مجھے وہ عطا کر دی ہے۔ اور پھر ارشاد فرمائے گا بتا تیری اور کوئی بھی خواہش ہو، تو وہ تمام اپنی خواہشیں اظہار کرنے لگے گا، کہا تمام خواہشیں بتانے لگے گا، کہا مجھے یہ بھی چاہیے، مجھے یہ بھی چاہیے، مجھے وہ چاہیے۔ وہ اپنی تمام خواہشیں رب کے حضور پیش کرے گا۔ رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا ہاں تو نے جو مانگا ہے، تو نے جو کچھ بھی طلب کیا ہے وہ سب کچھ تجھے عطا کر دیا گیا ہے، لیکن یہ تو صرف تو نے مانگا وہ عطا کیا ہے۔ اب اپنے رب کی رحمت کو بھی دیکھتا جا، اب اپنے رب کی عطا کو بھی ساتھ لیتا جا۔ کہا رب تو اب کیا عطا کرنے والا ہے؟ تو رب ارشاد فرمائے گا کہا 7 بر اعظم میں جو 7 دنیایں ہیں، کہا ان تمام زمینوں کا جتنا حصہ ہوتا ہے، کہا اس سے 7 گنا زمین تجھے جنت میں عطا کر دی جاتی ہے۔ کہا وہ 7 زمینیں ہیں، کہا ان زمینوں سے بھی 7 گنا زیادہ تجھے زمین جنت میں عطا کر دی جاتی ہے۔ یہ اس رب کی رحمت کا عالم ہے، یہ جو سب سے آخر میں جنت میں داخل ہونے والا ہے، اس سے اتنی رحمت فرمائے گا، اس سے اتنا عطا کرے گا۔ تو ہم جب اس کے حضور توبہ و استغفار کر کر اس کے بندے بن کر اس طرح اپنی زندگیوں کو گزاریں گے تو وہ ہم سے کتنا راضی ہوگا، وہ ہمیں کیا کچھ نہیں عطا کرے گا، وہ ہر ایک نعمت ہمیں عطا کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور دعا ہے کہ مولا تبارک و تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور آپ تمام سے گزارش ہے کہ دعا کریں کہ انشاءاللہ شاید یہ ابھی میرا آخری جمعہ ہے، کل یا پرسوں کو مجھے مدرسے کو روانہ ہونا ہے، تو آپ تمامی حضرات سے گزارش ہے کہ میرے لیے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے علم میں اور برکت عطا فرمائے۔ واقعی و دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اعلان سماعت فرمائیں کہ عرس کا پروگرام تاریخ 15/5/2022 بار رویوار کو کودیا مانڈوی نیشنل جنگلی پیر کے عرس کے موقع پر یہ عرس کا پروگرام ہے، وہ عام نیاز کھلائی جائے گی، تو آپ تمام حضرات اس عرس میں ضرور شرکت فرمائیں۔ اور ایک اور اعلان سماعت فرمائیں کہ جشن شادی تاریخ 14/5/2022 شنیوار کو بعد نماز عشاء 10 بجے کہاں شفیع بھائی حاجی حسن بھائی کے ڈیلے میں اونا۔ تمام برادران اسلام سے گزارش ہے کہ شادی کے اس حسین موقع پر ایک محفل کو منعقد کرنے کا ایک عظیم الشان پروگرام رکھا گیا ہے، جس میں زیر صدارت پیر باپو اور مداح رسول سید حسنین باپو قادری اور تقریر کے لیے مولانا عبدالرحیم برکاتی یہ خطاب فرمائیں گے۔ تو تمامی حضرات اس پروگرام میں ضرور شرکت فرمائیں، اور پروگرام کے بعد نیاز کھلائی جائے گی۔ اور جشن غوث اعظم و محفل ایصال ثواب تمام برادران اسلام کو اطلاع دی جاتی ہے کہ مرحوم رئیس خان افضل خان کے سالانہ فاتحہ کے موقع پر جشن غوث اعظم و محفل ایصال ثواب کا عظیم الشان پروگرام رکھا گیا ہے کہ جس میں زیر صدارت مولانا ابوالعاص صاحب قبلہ اور خطابت کے لیے مولانا عبدالرحیم برکاتی صاحب یہ تقریر فرمائیں گے۔ تاریخ 16 مئی 2022 بروز پیر عشاء کی نماز کے بعد 10 بجے یہ پروگرام رکھا گیا ہے، اور پتہ ہے عیدگاہ رحیم نگر حسینی چوک اونا، اور پروگرام کے بعد نیاز کھلائی جائے گی، تو آپ تمامی حضرات اس میں بھی ضرور شرکت فرمائیں۔ تمامی حضرات سنت ادا کر لیں۔